الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال تعالى في مقام آخر ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى لم أتخذ فلانا خليلا तमाम किस्म की तारीफ़ात तस्बीहात किबरियाई बढ़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अहकमुल हाकिमीन के लिए वहदहु ला शरीक के लिए और दरूद व सलाम प्यारे पैगम्बर साक़ी कौसर शाफ़ी महशर
سید الانبیاء والمرسلین امام منا فی الدنیا والآخرہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ہادی رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے سورہ الکہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کر لیا، اللہ رب العالمین اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں۔ اب سورہ الکہف جو ہے، کہف غار کو کہتے ہیں، اور سورہ الکہف کے اندر جس واقعے کو زیادہ بیان کیا گیا ہے وہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے، یعنی غار والوں کا۔ اور وہ غار والے کون تھے؟ چند ایک نوجوان تھے۔ انہوں نے اللہ رب العالمین کی توحید کو بلند کیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جتنے انبیاء مبعوث فرمائے ہیں، سب نے اللہ رب العالمین کی توحید کا کام کیا، اور سب نے اپنی اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ توحید کا سب نے کام کیا ہے، مگر یہ جو چند نوجوان ہیں جو انہوں نے توحید کا کام کیا ہے، جو آیات ان کے بارے میں آئی ہیں، ان آیات کو یاد کرنے کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ اور یہ تذکرہ کن کا ہے؟ چند نوجوانوں کا ہے، چند نوجوانوں کا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جو نوجوان ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر کیوں شروع میں کیا؟ اتنے اتنے بڑے جلیل القدر انبیاء ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، تذکرہ چند نوجوانوں کا سورہ الکہف کے آغاز میں ہے کہ یہ جو نوجوان ہیں یہ امت کا سرمایہ ہوتے ہیں، یہ ملت کا سرمایہ ہوتے ہیں، یہ امت کی جان ہوتے ہیں۔ جو کام نوجوان کر سکتے ہیں وہ دوسرے نہیں کر سکتے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار دیا، اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ اپنے عرش عظیم کا سایہ اسے عطا فرمائے، اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں گزارے۔ تو میرے محترم بھائیوں، آج کل سب سے بڑے جو دکھ کی بات ہے نا، ہمارا جتنا نوجوان طبقہ ہے، اکثریت جو اس کی ہے وہ دین سے دور ہے، کج روی کا شکار ہے، دین کا علم ان کے پاس نہیں ہے، دین والوں سے محبت وہ نہیں کرتے جو اللہ رب العالمین نے انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ چار قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا، فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر رب نے انعام کیا ہے، انبیاء میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے اور صالحین میں سے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، ان سے بڑھ کر کسی اور کی رفاقت اچھی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمارے نوجوان خراب اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ ہماری جو رفاقت ہے، ہماری جو صحبت ہے، ہمارا جو اٹھنا بیٹھنا ہے وہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہی نہیں۔ انسان کی صحبت کا اس کے اوپر اتنا اثر پڑتا ہے، اتنا اثر پڑتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، بڑا لمبا واقعہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے کافر بادشاہ کا تذکرہ کیا، فرمایا اس نے اپنے پاس ایک جادوگر رکھا ہوا تھا، وہ بوڑھا ہو گیا، اس نے کہا ایک جوان لے کر آؤ جس کو میں کہانت سکھا دوں، جادوگری سکھا دوں۔ وہ ایک ذہین بچے کو لے کر آئے، کہا اس کو سکھا دو۔ وہ بچہ اس سے سیکھ رہا ہے۔ جب وہ سیکھنے کے لیے جاتا ہے، رستے میں ایک دفعہ ایک راہب سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ راہب نے اس کو، وہ مسلمان تھا، اس کو اسلام سکھانا شروع کر دیا۔ ادھر سے وہ کہانت سیکھ رہا ہے، جادوگری سیکھ رہا ہے، اور تھوڑا سا وقت یہاں پہ لگاتا ہے، یہاں سے اسلام سیکھ رہا ہے، یہاں سے دینی تعلیمات کو سیکھ رہے۔ ایک ایسا وقت آتا ہے، وہ جا رہا ہے، رستے میں دیکھا بڑا جمع غفیر ہے، لوگ رکے ہوئے ہیں،
وحشت کے مارے ہوئے ہیں. وجہ پوچھی, پتہ چلا کیا ہوا ہے کہ ایک اژدہا نے رستے کو روکا ہوا ہے. اس کے دل میں خیال آیا آج دونوں کے دین کو آزماؤں تو صحیح, کس کا دین سچا ہے؟ وہ جو جادوگر ہے وہ سچا ہے, یا وہ جو راہب مجھے اسلام کی تعلیم دیتا ہے وہ سچا ہے؟ جس خدا کے بارے میں وہ تعلیم دیتا ہے وہ سچا ہے؟ آزماؤں تو صحیح, سچا کون ہے؟ اس نے چھوٹا سا کنکر پکڑا. اللہ کی قدرت دیکھیں, رب کی طاقت دیکھیں. چھوٹا سا کنکر پکڑ کر اللہ کا نام لے کر اس اژدہا کی طرف پھینکتا ہے, اس کو مارتا ہے, وہ مر جاتا ہے. اس کو مارتا ہے, وہ مر جاتا ہے. سارے لوگوں کا رستہ کھل جاتا ہے, لوگ گزر رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر ایک یہ واقعہ پیش آیا. آپ نے فرمایا ایک نبینا آدمی اس کے پاس آیا, اس نے اللہ سے دعا کی, اس کو دعوت دیتا ہے, پہلے اس کو دعوت دیتا ہے یہ سچا دین ہے, اور پھر اللہ سے دعا کرتا ہے. اس نے اسلام قبول کیا, اس نے اللہ سے دعا کی, اللہ نے اسے بینائی عطا کر. اب بادشاہ کو پتہ چلا, اور راہب کو اس نے جب واقعہ بتایا کہ میں نے یہ کیا ہے اور میں تو مسلمان ہو چکا ہوں, اور راہب نے پھر کیا کہا؟ اس نے کہا اب تیرے اوپر آزمائش آنے والی ہے, میرا نام نہ لینا. اب تیرے اوپر آزمائش آنے والی ہے, میرا نام نہ لینا. بادشاہ کو پتا چلا, اس نے کہا میں نے اسلام قبول کر لیا. بادشاہ کہتا تھا رب مجھے مانو, وہ کہتا ہے نہیں, رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا, وہ اکیلا ہے, وحدہ لا شریک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. بادشاہ نے اس کو سزا دینی شروع کر, اتنی سزا دی, اتنی سزا دی. کہا بتا تجھے یہ سکھایا کس نے ہے؟ اس نے اس راہب کا نام لے لیا, مجھے وہ فلاں راہب نے سکھایا. راہب کو بلایا گیا, کہا تم نے سکھایا؟ کہا میں نے سکھایا. کہا میرے علاوہ اور کو مانتے ہو؟ تسلیم کرتا ہوں. کہا آرا لے کر آؤ. آرا لے کر آئے, اور اس راہب کو, مسلمان کو چیر دیا گیا, اسے شہید کر دیا. وہ جو مسلمان ہوا تھا, جس کی آنکھوں کو رب نے شفا دی تھی, اسے بلا کر اسے بھی شہید کر دیا. اب بادشاہ اس بچے کو قتل کرنے کے اوپر تلا ہوا ہے. ایک مرتبہ اس کو پہاڑ کی طرف, اس کے ساتھ چند لوگوں کو روانہ کیا پہاڑ کی طرف. یہ وہ واقعہ ہے جو اللہ رب العالمین نے سورہ بروج کے اندر ذکر کیا, والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. بادشاہ نے چند لوگوں کو ساتھ بھیجا, کہا جاؤ اس کو پہاڑ سے مار دینا, قتل کر دینا, گرا دینا. وہ قتل کرنے کی نیت سے گئے, قتل ہو گئے, یہ بچہ واپس آ گیا. بادشاہ نے پھر ایک وفد بھیجا, کہا جاؤ دور دراز سمندر میں لے جاؤ, اس کو وہاں پہ غرق کر دینا, ڈبو دینا, مار دینا. سارے چلے گئے, وہاں پہ غرق ہو گئے, مر گئے. بچہ پھر واپس آ گیا. بچے نے بادشاہ سے کہا اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے میں طریقہ بتا دیتا ہوں, اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے میں طریقہ بتا دیتا ہوں. کہا سارے لوگوں کو جمع کرو. جمع کرنے کے بعد مجھے سولی پر لٹکاؤ اور نیزہ پکڑو, اور بسم اللہ پڑھ کر, رب ھذا الغلام پڑھ کر وہ نیزہ میری طرف پھینکو, مجھے مارو, میں قتل ہو جاؤں. بادشاہ نے لوگوں کو جمع کیا ہے اور نیزہ پکڑا ہے, سولی پہ چڑھایا, بسم اللہ رب ھذا الغلام پڑھ کر نیزہ مارا ہے, بچہ شہید ہو گیا. سارے کے سارے لوگ سجدے میں گر گئے. انہوں نے کہا بادشاہ غلط ہے, اس کا دین سچا ہے, اس کا مذہب سچا ہے, اسلام سچا ہے, وہ اکیلے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں, وہ سچا ہے, اس کا دین سچا ہے. سارے کے سارے لوگ مسلمان ہوئے تو بادشاہ نے خندقیں کھدوا دی. یہ تو بڑا لمبا واقعہ ہے میرے محترم بھائیوں. المختصر یہ جو صحیح مسلم کا واقعہ ہے, کیا سبق ملتا ہے؟ کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں, جو علماء ہیں, ان کی صحبت اختیار کرنے سے کہاں کاہن بن رہا تھا, کہاں مشرک بن رہا تھا, مشرکوں کا امام بن رہا تھا, جادوگر بن رہا تھا, جن پر رب نے جنت حرام کر دی ہے, کہاں نیک بندوں کی صحبت اختیار کی ہے, اللہ نے زندگی کی کایا پلٹ دی, لیڈر بنا دیا, امام بنا دیا, رہبر بنا دیا. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ انسان جو ہے وہ دیکھے اپنا دوست وہ کس کو بنا رہا ہے, کس کے ساتھ وہ اپنی صحبت اختیار کر رہا ہے. دیکھے تو غور و فکر کرے. فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلْ حکم دیا ہے, وہ ذرا اچھی طرح سے دیکھے, غور و فکر کرے کہ اپنی دوستی کس کے ساتھ لگا رہا ہے. الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ, جس کے ساتھ یہ دوستی لگا رہا ہے اسی کے دین کے اوپر ہوگا, اس کی پہچان اسی سے ہوگی. جو اس کے دوست یار احباب, بیٹھنے کی جگہ, گپے لگانے کی جگہ, اسی سے اس کی پہچان ہوگی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابی کو کہا لا تصاحب الا مومن, لا تصاحب الا مومن, لا تصاحب الا مومن. تو اپنا کسی کو دلی دوست نہ بنا. دلی دوست سے مراد وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ وقت بھی زیادہ گزرے.
تو اپنا کسی کو دلی دوست ایسا نہ بنا جو مومن نہیں ہے. مومن کو اپنا دلی دوست بنانا ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنا جو رازدار ہے وہ بھی اہل ایمان کو بنایا کرے. اپنی صحبت بھی ان کے ساتھ اور اپنا رازدار بھی ان کو بنانا ہے. انہی کی مجلس کو اختیار کرنا ہے اور اپنا رازدار بھی ان کو بنانا ہے. وَلَا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ. فرمایا تمہارا کھانا نہ کھائیں مگر متقی لوگ. آج دوستوں کو خوش کرنے کے لیے اتنی بڑی دعوتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے اور دوست بھی وہ جن کے پاس سے بھی دین نہیں گزرتا. ایسے جو ہے نا وہ دوست ہیں یار ہیں کبھی دین پر عمل نہیں کیا, دین کے بارے میں سوچا نہیں ہے, ان کی جو ہے نا وہ دعوتیں کی جا رہی ہیں, کھانے کھلائے جا رہی ہے. کیا فائدہ تمہارے کو؟ وَلَا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ. موحد بندہ ہے, متقی ہے, توحید والا ہے, عالم ہے, قرآن و سنت کو جاننے والا ہے, فرمایا وہ تمہارا کھانا کھائے. کہا لا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ. تمہارا کھانا کوئی بھی نہ کھائے سوائے متقی. میرے محترم بھائیوں اور عزیزوں بزرگوں, یہ جو صحبت ہے نیک لوگوں کی, اس کا انسان کی زندگی کے اوپر بے حد اثر ہوتا ہے, بے حد اثر ہوتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے باہر نکلے اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں جب نبی علیہ السلام کے پاس ہوتا ہوں, جب آپ کی صحبت میں ہوتا ہوں